جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر۔ نصرت جاوید صاحب آپ موبائل میں مصروف ہیں، لیکن ملک اس وقت بڑے دلچسپ موڑ سے گزر رہا ہے، نازک دور سے نہیں۔ میں آپ کی طرح کا صحافی نہیں ہوں کہ ملک قوم کو ڈرائے رکھوں، میں امید کی کرن پیدا کرتا ہوں۔ جیسے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ایک امید کی کرن ہے کہ ملک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جانب بڑھ پڑا، لیکن آپ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ٹھہریے اوے باز آ جا یار، اڈیالہ سے شروع اڈیالہ پہ ختم، پلیز۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے نا سر۔ ایک اس سے اچھا میری دانش میں پاکستانی کے طور پر، چونکہ آپ نے امید کی کرن جلانی ہوتی ہے، میں نے پھونک مجا کے اس کو بجھا دینا ہوتا ہے، اس کو مسمانا ہوتا ہے مار کے۔ میں یہ میں انڈین اخبارات کھولے بیٹھا ہوں، او بھائی میرے، انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، وہ 24 تاریخ سے واشنگٹن میں ہیں۔ تو اس سے پاکستانیوں کا لینا جی پاکستانیوں کا بہت لینا دینا ہے۔ کیسے؟ واشنگٹن میں ان دنوں ظاہر ہے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، پلس یہ یاد رکھیں کہ ان دنوں کرسمس کی چھٹیاں بھی ہیں۔ ہاں ہے۔ اس کے باوجود موصوف نے یہ پہلے تو جو جانے والی ٹیم ہے اس سے ملاقات کی، جو بائیڈن کے وزیر خارجہ تھے، جو بائیڈن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ان دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایمبیسی میں تمام جو کونسلیٹ ہیں نیو یارک ادھر ادھر انڈیا کے، ان سب کو بلا کے کہ بھی اب ہماری کیا پالیسی ہوگی۔ یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد ہوم ورک کر کے اسٹریٹجی بنا کے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وٹ گڈ بیڈ پوائنٹس، ہمارا اس سے کوئی لینا ہمارا بہت لینا دینا ہے بھائی، بہت لینا دینا ہے۔ مطلب کوئی وجہ بھی تو ہو نا۔ آئی ول ٹاک اسحاق ڈار صاحب۔ وہ کیسے ہے؟ میں بطور میرے ملک کے تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، مجھے ان پہ بات کرنی ہے۔ وہ نہیں تو میں جب یہ تمہیں ایز پاکستانی یہ مت سوچوں کہ بھارت کا وزیر خارجہ جو ہے وہ 6 دن کے دورے پر ہے، اور ان کے وہاں پہ جو آنے والا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے مائک پیڈز، اس کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی، اینڈ اس نے موصوف نے وہ ٹویٹ پر اس کو اعلان کیا ہے جے شنکر صاحب کہ جی ڈیلائٹڈ۔ اب یہ کون ہے یہ صاحب جس کو ٹرمپ جو ہے وہ اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا رہا ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ اسحاق ڈار صاحب آف کورس جائیں گے یار پھر وہ ہم نے جانا ہے امریکہ۔ کہاں جانا ہے سر حلف برداری میں ہمارے وزیر خارجہ آج تک کبھی امریکی صدر کی حلف برداری میں کسی غیر ملکی کو نہیں انوائٹ کیا گیا۔ ٹرمپ روایت شکن آدمی ہے، اس کی خواہش تھی کہ چینی صدر آئے، ادھر سے معذرت ہو گئی، اب وہ اس سے گھبرا کے وہ کہے گا چونکہ چینی صدر نہیں آیا تو ان کے ہمسائے میں ایک ملک واقع ہے پاکستان، اس کے وزیر خارجہ کو بلا لیں۔ اس طرح نہ کریں نا یار، کوئی ہو سکتا ہے جائیں اسحاق ڈار صاحب کہاں امریکہ دیکھنے، کبھی دیکھا نہیں واشنگٹن پہلے۔ جو رانی توپ چلا کے آئے ہیں جے شنکر صاحب۔ بابا بات یہ ہے کہ ان کی اب یہ صاحب کون ہیں، یہ جو ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا نام ہے مائک والٹز، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 مرتبہ وہاں کی پارلیمان کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان موصوف نے سیاست میں آنے سے قبل اپنا سارا کیریئر جو ہے وہ فوج میں گزارا ہے، اور کامبیٹ آپریشنز کیے ہیں، جن میں کتنی مرتبہ وہ افغانستان بھی گئے ہیں، اور دوران جنگ ان کو اپنے بہادری کے کارنامے دکھانے کی وجہ سے امریکن کی نظر میں ان کو 4 مرتبہ تمغے ملے۔ وہ شخص خالی یہی نہیں، کانگریس میں جو انڈیا کا کوکس ہے، وہ جو ہوتا ہے نا مل کے کہ جی یہ پرو پاکستان کوکس، ہاں ٹھیک ہے، اس کے موصوف جب بائیڈن گورنمنٹ تھی اس کے یہ وائس چیئرمین تھے، اور گزشتہ برس جو بھارت کا اگست میں لال قلعہ کے باہر یوم آزادی کی تقریب ہوتی ہے، اس میں یہ کانگریس کا وفد لے کر، امریکن کانگریس کا وفد لے کر اس کی قیادت کرتے ہوئے وہاں گئے تھے۔ اب انڈیا کا اتنا گہرا دوست
سابق فوجی گرین بیرے وہ جو کمانڈو مارکر نہیں ہوتے وہ جو بچے گویرا والی وہ ہیلو وہ صاحب، اب ان کو جے شنکر صاحب نے جب جا کے بات کی ہوگی تو آپ کے خیال میں پاکستان کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوگا؟ جو بندہ افغانستان کو جانتا ہے اس کو آج بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ریجن میں. کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے. اچھا، القاعدہ اور داعش کے فٹ پرنٹس آج بھی افغانستان اور القاعدہ اور داعش سے ان کو کیا فکر؟ اچھا کوئی فکر نہیں، ہمیں ریلیونٹ ہے. وہ یعنی پہلے بھی آیا تو اب ایک دم سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں خدا نخواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ریلیونٹ ہو؟ نہیں، آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس کوشش میں ہیں. دیکھیں میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، کہ ہمارا وہ جو ہے نا ایمبیسڈر امریکہ میں، وہ بھرپور انداز سے کوششیں کر رہا ہے اسحاق ڈار صاحب وہاں کا انویٹیشن لے سکیں. کس کا انویٹیشن؟ اور یار حلف برداری کا. آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ کسی غیر ملکی کو بلایا ہو. اگر بلایا بھی ہو تو پھر ٹرمپ کے کیمپ سے کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا نا. تو وہ کس سے ملے ہیں سفیر صاحب؟ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دنوں تک اطلاع آ جائے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں بریف اور ڈی بریف کے لیے. کس کو بریف کر رہے ہیں؟ نہیں، جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے آف کورس سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کے اور این ایس اے ان کے. پاکستان ایک اہم ملک ہے. اس پہ میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا، کیونکہ ایک طرف تو وہ بیچارہ وہ بھاگا گیا ہے بھارت کا جو ہے وہ وزیر خارجہ، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز، ایسی پریشانی کے عالم میں. جے شنکر کی کریے یار ہے، اور ذرا ہے دوسری طرف واقعی بہت اہم ملک ہے. ہمارے ایک گویے ہیں، ان کا نام ہے سلمان احمد. وہ جو بھاگے تھے ٹیلی فون پہ منتیں کر کے. وہ تو آپ کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، حقیقت بات ہے یار، منتیں کر کے گئے. یہ انہوں نے یہ ٹویٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے آئی ہیو بین انوائٹڈ. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جنوری 2025 کی انوگریشن کے لیے واشنگٹن ڈی سی فار پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے بلایا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے. انویٹیشن آ گیا ان کے پاس. یار کہہ رہا ہے صوفی ہے یار، جھوٹ تو نہیں بولے گا. ان کی یہ دیکھو انہوں نے، اور وہ بلے شاہ کا کلام ذبح کرتا رہا ہے یہ شخص، تو اس کو تو پتا ہوگا نا کہ بلے شاہ کہ بلے اعظم مرنا نہ ہی ہو تو جائے کہ اس کا مطلب پاکستانی انوائٹ ہو گئے نا. اگر جے شنکر کو انویٹیشن نہیں آیا، اگر تو میں سے بے سرے بے اعتبار کر سکتے ہو. اور خالی گالیاں تھے نہیں مکی. اس نے کہا کہ نہ صرف میں اس میں شریک ہوں گا بلکہ مائی لائرز اینڈ آئی، میں اور میرے وکلاء ہم پہ ٹرمپ کے لیے بریف تیار کر رہے ہیں جو وہ ہینڈ اوور کریں گے ایلن مسک کو، چونکہ وہ خصوصی ہے. اور اس میں یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو لندن پلان میں شامل تھے، یعنی جنہوں نے تختہ الٹا تھا عمران خان کا، ٹھیک ہے نا، جس میں ڈونلڈ رو تو گالی شروع ہونی ہے دونوں ہی ٹوک دیں. اور پھر وہ آئے گی. نہیں یہ کہا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں جو جرنیل شامل تھے ان پہ ٹریول بین لگے امریکہ. اچھا یہ انہوں نے مطالبہ کیا. نہ انہوں نے کہا مجھے انویٹیشن آ چکی اور میں اپنے وکلاء کے ساتھ. وہ ذہین آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کرائی، پتہ ہے آپ کو، یہ مذاکرات کرانے یہ پہنچ گئے تھے. بھائی میرے، اب اگر آپ میری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، میں تو سنجیدہ لینا چاہ رہا ہوں. ٹاپک وہ خبر سجے کر. اچھا تو یہ میرا یہ غیر اہم ٹاپک ہے. غیر سنجیدہ سی بات ہے کہ سلمان احمد صاحب نے کہا جی مجھے انوائٹ کر لیں. ویئر از دا انویٹیشن؟ وہ انویٹیشن چھاپا ہے انہوں نے ساتھ میں. یار میرا خیال ہے سچا آدمی ہے. تم نے کبھی کسی صوفی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ویسے دڑا نمبر والے بڑے ہو. میں ساڈا ایک صوفی سی صوفی بلواں والا، وہ بہت جھوٹ بولتا تھا. ویسے بھی صوفی کچھ ویسے بھی وہ ہوتے ہیں نا. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے ملک اس وقت ایک بڑے اہم موڑ پر ہے، نازک پر نہیں ہے. ہم اس پر بات کر رہے ہیں یار. میں ابھی مذاکرات شروع ہوں گے سر. دیکھیں یہی نا، آپ اس کو غیر سنجیدہ لیتے آ رہے ہیں پہلے دن سے. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ باقاعدہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے یہ ایشو کیا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کہ 2 مئی کو جو مذاکرات ہونے ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اس میں سہولت کاری کریں گے. اپنے ٹائم میں نہیں، صبح 11 بجے.
जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे, लेकिन पढ़ चुके हैं आप। तो ये देखें ना, आप उसको उस दिन गैर संजीदा ले रहे हैं। होंगे, जब 2 जनवरी को होंगे, उसके बाद कोई रिपोर्टर हम में से हिम्मत करे, पता करे कि अंदर क्या बातचीत हुई, तो गुफ्तगू कर लेंगे सारी बात आज। लेकिन ये तो हम इस बात को डिस्कस करें कि जब इस वक्त ट्रांजिशन हो रही है, और इस वक्त अगर आप अमेरिकन कल्चर से वाकिफ हैं तो बहुत कम लोग दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में गैर लोगों को मुयस्सर होते हैं। सर वेरी फाइन, हम कभी भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, हमेशा से नहीं हम थे बुश एंड मुश। सर बुश एंड मुश वोट टाइट जफियां भूल गए, 9/11 के वो बाद भूल गए हो ज़ियाउल हक के जमाने, उस वक्त भी देखा वो जाए भूल गए हो अयूब खान साहब उन दोनों टाइम्स में और जैकलिन कैनेडी का आना। फाइन साढ़े लोग ऐसा ना वेट हो गई है। 77 साल तारीख उठा के देखें ना, कंपेयर करें फॉरेन अफेयर्स को हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के। आपने तो कवर किया ना, आपने सारी अब आप समझाएं मुझे। नहीं तो अब आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप संजीदा बात करते हुए। अच्छा हाँ बताइए, 77 साल तारीख पाक यूएस हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर रहे हैं। कैसे? बुश अगर यहाँ आए थे तो बुश उससे ज्यादा टाइम उन्होंने हिंदुस्तान में भी गुजारा था। अगर वो बिल क्लिंटन यहाँ आए थे तो कुछ घंटों के लिए आए थे, ये आपने बताया था, वहां उन्होंने 5 दिन आपको ये पता है कि निक्सन किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे इंदिरा गांधी के बारे में? अनप्रिंटेबल है, मैं उन्हें टीवी पे भी नहीं कह सकता ये तो, लेकिन अमेरिकन रिकॉर्ड का हिस्सा 1971 की जब जंग हो रही थी। फाइन, बट ठीक है, मतलब देखें ना, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ को आज अलग से बिहेव हो रहा है। क्लिंटन आए थे ना, आपने बताया ना, ये तो आपने, अरे ये तो बाद में हुआ है ना। हम लेकिन आगे बढ़े, ये अहम इशू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आप मुझे अडयाला जाने दें, आज मुझे बहुत शौक है अडयाला जेल जाने का, जेड़ा जेड़ा गया उसे जाके मशहूर हो गया। सर संजीदा, अच्छा तुम ये बात बताओ कि तुम्हारी नजर में ये बात संजीदा नहीं है कि एक तरफ जयशंकर बेचारा, उसने किस तरह कितनी एफर्ट करके हमारा उसी तरफ सलमान अहमद को घर बैठे इनविटेशन आ गया, इस पे हाथ उन्होंने अपने, ये गैर संजीदा टॉपिक है, आ जाए आप इस पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज देखें ना, आज इरफान सदीकी साहब, आप उनको उस्ताद कहते हैं कि वे उस्तादों की जगह हैं। हाँ, तो उन्होंने आज सुबह मैंने देखा उन्होंने जो दिन का आगाज किया, अच्छी खबर से किया कि दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां बैठ रही हैं, आमने सामने बात हो रही है, हमने छोड़ दिया तमाम इख्तलाफात को और तमाम रंजिशों को, तमाम एतराज़ात को। तो ये अच्छा मैसेज है। मैं इरफान सिद्दीकी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और बाकायदा मैं उन लोगों में से हैं जिनको पढ़कर मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू नस्र जो है वो मुनासिब लिख सकूँ। लेकिन एक साहब ख्वाजा आसिफ होते हैं, वज़ीर दिफा है हमारे, हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने परसों लाहौर में किसी तकरीर में एक तो उन्होंने ये शिकायत की कि ये मजाक, अच्छा वो काफ़ी सीनियर रहनुमा है ना मियां मलिक के, क्या ख्याल है? हाँ। अच्छा फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्तों में से बिल्कुल है, गवर्नमेंट कॉलेज के दोनों से, ये भी दुरुस्त। नवाज शरीफ के तो बहुत क्लोज हैं वो, ठीक है, नहीं शहबाज साहब के भी, हाँ दोनों, हाँ ठीक है, उन मुस्लिम लीग के चंद लोगों में से हैं जो दोनों के बहुत करीब हैं। दुरुस्त हो गई बात। उनको इस कमेटी में शामिल क्यों नहीं किया गया? एक तो ये है कि उन्होंने कहा, दूसरा वो बार बार मुतनब्बे करते रहे अपनी जमात के लोगों को कि साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। उसके बाद वो कहते हैं कि 15 दिनों में कौन सा तावीज़ दिया है कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी होगी। अब ये भी तो मुस्लिम लीग नून में से आवाज़ उठी है ना। ये को पहली दफा नहीं है मुज़ाकरात की एक इंतहाई संजीदा कोशिश कुछ अर्सा पहले भी हुई थी और आपको पता है उस बात का, और वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में डायरेक्टली थी, और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत उसमें शामिल थे। अब हाई प्रोफाइल से मुराद कहीं आर्मी चीफ नहीं है, अच्छा आर्मी चीफ बट हाई प्रोफाइल, और उसका खमियाजा उस हाई प्रोफाइल को अपनी पोजीशन छोड़ने तक लाना पड़ा था। तो एक संजीदा कोशिश, उसमें भी 3 मुतालबात थे, मैंने आपको, किसके मुतालबात? जो इमरान खान साहब को दिए गए थे। नहीं मुतालबात थे या कि सेट ऑफ डायरेक्शंस था कि आप ये करें? दोनों जानिब से थे कि इमरान खान साहब बख्शी हो सकती है, हो सकती है, इमरान खान साहब मामला सेटल हो सकते हैं, और बड़ी संजीदा कोशिश थी। मैं दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, 9 मई पर इमरान खान साहब माफी मांगेंगे, एक मुतालबा था। दूसरा मुतालबा, इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने देंगे, 8 फरवरी को लेके बहुत शोर नहीं मचाया जाएगा। इमरान खान साहब
اب اس کو ہاؤس اریسٹ کہہ لیں یا صرف بنی گالہ تک محدود رہیں گے؟ اب آپ میں یہ بڑی سنجیدہ کوشش ہوئی تھی اور آپ اس کے گواہ ہیں اس بات کے. گواہ نہیں، ایک صاحب چلو کہہ میں رہے تھے، آپ وہ نے دعویٰ کر رہے تھے. آپ نے یہ دعویٰ سب سے پہلے کیا بھی آپ نے تھا، اور آپ نے، میرے پاس وہ کلپ نہیں ہے، آپ نے اس میں بشرا بی بی کے کردار کو بھی واضح میں کیا. نے بھائی یہ تین مطالبات کا ہرگز میں نے یہ نہیں کہا تو میں بتا رہا ہوں. جو صاحب میں اس بات کا گواہ ہوں جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ملاقات، یہ بات چیت ہو رہی اور اس میں بشرا بی بی بھی ایک بڑا کردار بشرا بی بی تو ابھی بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. یس، مثلا جیسے وہ سی ایم انیکسی سے ادھر پشاور میں سے کل رات کو بھی وہ بغیر گارڈز کے 2 مرتبہ گئی ہیں، اور آج صبح وہ پھر وہ پیشی وغیرہ ایک کی. سنجیدہ کوشش پہلے ہوئی تھی تو اب کیوں نہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جو اصل مذاکرات ہیں وہ تو پھر پشاور میں بشرا بی بی نہیں. میں آئی ایم بینگ ویری ویری سیریس. یہ بات میں تمہیں انتہائی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور میں وزیر اعلیٰ کا ہاؤس جو ہے اس کی آپ نے NSC بھی میں بتایا تھا تھرسڈے والے دن جمعرات کو کہ وہ چھوڑ چکے ہیں وہاں سے. اس کے بعد پھر وہ وہاں رہنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ پھر وہاں گئی ہیں اور 2 مرتبہ اپنے گھر سے بغیر گارڈز کے. ظاہر ہے آپ جب گارڈز کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو آپ کی کسی سے ملاقات آپ کرنے جاتے ہیں. ہاں یہی ہوتا ہے نا طریقہ کار. تو اگر میں یہ دیکھوں عرفان صدیقی صاحب کی بات سنوں تو ستہ خیرہ، تو اگر دوسری بات کہ یہ میرے پاس جو پکی خبر ہے بشرا بی بی کے بارے میں تو اس کا وہ مطلب معلوم کروں، اس کی طرف جاؤں، تو سوچنے پر مجبور ہوں اس کا مطلب کہ مذاکرات کسی اور سطح پہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نصرت جاوید صاحب میری یہ کہہ بات رہے تو ہیں کہ سنو. مذاکرات 1 نہیں 2 ہو رہے ہیں. آپ یہ کلیم میں یہی پھر کہہ رہا ہوں نا پھر. اچھا، اب اس لوپ میں نہ اس لوپ میں اس میں اس ملک کا وزیر دفاع نہیں ہے خواجہ آصف، اور وہ یہ بات پبلکلی کہہ رہے ہیں. دونوں لوپ میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، اب آ جاؤ مطالبات پہ. عرض یہ ہے کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا تو ریپیٹڈ ایک پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، میرے لوگ تو تھے ہی نہیں اس میں، تو وہ کس چیز کی معافی مانگی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے آپ کے مطابق؟ آپ کے اندازے نہیں، تمہاری خبر، تم دیکھو آپ خبر کا ذکر کر رہے ہو. میرے خیال میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مطالبہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے ان مذاکرات میں جو دوسرے لیول پہ ہو رہے ہیں جس میں عرفان صدیقی شامل ہے. اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملے گا پھر؟ عام معافی مل سکتی ہے، سارے نو چھاڑ دیتا جائے عام معافی. وہ جن کو یعنی ملٹری کورٹس نے سزائیں دی. ٹھیک ہے، مطلب کورٹ میں اپیل تو ہے نا. تو یہ ہم غلط پریزنٹ کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا مطلب صرف سزائے موت اور پھر یہ جو ریپیٹڈلی گزشتہ دنوں میں اتنی پریس کانفرنسز ہوئی وہ ساری بس ایسے. تو پھر دوسری جانب عمران خان جو ایک نیریٹو بناتے ہیں انہوں نے تو صرف ایک بات فالس فلیگ، تو وہ بھی جب معافی مانگے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی 2.5 سال غلط کلیم کرتا رہے، 2 سال. کچھ لے اور دے ہوتا ہے نا مذاکرات میں. نہیں، وہ یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا. نہیں، جیسے مثال کے طور پر آج انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے ان میں سے میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فی الحال ہم نے یہ ڈراپ کر دیا ہے، کیونکہ یہ بھی مطالبہ تھا نا 26ویں آئینی ترمیم. اللہ کرے آپ کا. یہ بات مجھے نہیں پتا. یہ والی لچک میں سمجھ سکتا ہوں. آپ نے کہاں سے آپ کو پتہ لگی؟ یہ کنفرم ہے اطلاع؟ ان کے ساتھ جو کچھ آج جو ایک تو صحافیوں نے بات کی ہے اس سے ذریعہ آئی ہے وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ عمران خان اپنے سٹانس سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. بابا 26ویں ترمیم اور اس پہ سٹانس سے 26ویں ترمیم کے بارے میں لچک دکھانا کہ فی الحال ہم اس کو ختم کرنے کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے. سنو میری بات، اس وجہ سے پہلے میری بات سنو. وہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس نے بیسیکلی اگر کسی کے دانت کھٹے کیے ہیں تو وہ عدلیہ کے کیے ہیں نا. تو عدلیہ کی آزادی کے لیے سب سے پہلا پتھر مارنا یا کھانا چاہیے تو وہ وکلاء کو چاہیے، وہ احمد خان اینڈ گروپ کو چاہیے.
درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے اچھا، جب وکلاء کی جانب سے اس جانب آواز ہی نہیں آئی اور اچھے خاصے وکلاء میں تھوڑی سی یہ ریس لگ گئی کہ کس کے چیمبر کے کتنے بندے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے، پہلے سن لو نا بات. ٹھیک ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے میں اگر سیاستدان ہوں ان کی جگہ تو میں کہوں یار فی الحال تو 26ویں ترمیم چھڈو، جس ساڈی واری آئے گی نصیب دور کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ تو میں لچک دکھاؤں گا، فائن. نہیں لیکن میں باقی معاملات پہ کیوں؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا، نصرت جاوید میرے دادا استاد ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤ نا. 8 فروری آپ کہتے ہیں، آپ میرے ساتھ سارا دن الیکشن پہ تھے نا. آپ جن حلقوں میں لاہور میں بھی گئے، نصرت جاوید ذاتی طور پہ سمجھتا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی لیڈ لے رہی تھی. نہیں، ایک دو حلقوں کے علاوہ ایک حلقے میں، ایک حلقے میں حوالہ نہیں دے رہا، میں حوالہ نہیں دے رہا. ہم دیکھو، ہم 3-4 حلقوں میں گئے تھے. سر میں نام لے ہی نہیں رہا حلقے کا. حلقوں کا ایک حلقے میں نصرت جاوید 4-5 جگہوں کا نصرت جاوید نے کہا کہ یار یہاں پی ٹی آئی لیڈ دے رہا. پی ٹی آئی وہاں سے حلقہ ایک تھا لیکن اس کی 3-4 جگہوں میں نے کہا یار یہاں سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے، لیکن رات کو پی ٹی آئی 8 فروری کو جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ ہر بندہ مانتا ہے. وہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا نا. عمران خان صاحب اس مطالبے سے، یہ آپ مت میجورٹی آف یہ جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے. اچھا ہر بندہ نہیں مانتا جی، میں الفاظ واپس لیتا ہوں. پی ٹی آئی کا کلیم ہے یہ، عمران خان کا کلیم ہے یہ، اور یہ آڈٹ ہونا چاہیے 8 فروری یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا کلیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں بطور شہری بھی تو میرا حق ہے نا بولنے کا کہ وہ ان کا کسی حد تک درست کلیم ہے. چلے اس کلیم کو چھوڑ دینا تو یہ کمپرومائزنگ سچویشن نہیں کہ 8 فروری سے تو پیچھے ہٹ گئے. وہ مطالبہ ہی نہیں ہے 8 فروری تو کیوں ہٹے؟ 26ویں آئینی ترمیم پہ اتنی تبلا فروشی ہوئی پھر پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں بات سنیں میری دانش میں تو اس وقت سب سے اہم بات یہ بنتی ہے کہ آپ یہ پوزیشن لے چکے ہیں، آپ کا منتخب وزیر اعلیٰ، کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام ہوا. سوشل میڈیا پہ آپ کا ٹرینڈ چل رہا ہے گولی کیوں چلی، ہے یا نہیں؟ دوسری طرف آپ مذاکرات میں مصروف ہیں، کیوں؟ تو یہ سارے ڈاٹس ملائے نا، دو پوائنٹس تو میں نے بھی آپ کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک جانب سے لچک دکھائی جا رہی ہے، کیوں زیادہ لچک ایک جانب سے دکھائی جا رہی ہے؟ میں یہ باوثوق ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ باوثوق تو نہیں، میں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، باوثوق ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو طاقتور حلقوں کی یہ 3 مطالبات تھے، آج بھی وہ 3 مطالبات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شادی نہیں ہوگی؟ نہیں. تو یہ مذاکرات کیسے ہوگی؟ اس میں کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے نا سر. 8 فروری سے ہٹ گئے، 26ویں آئینی ترمیم سے ہٹ گئے. ہاں اب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں منو شاید نہ مانے. اگر میں معافی مانگوں گا تو معافی سب کو ملنی چاہیے، ہو سکتا ہے. میں بنی گالا نہیں رہوں گا، میں زمان پارک بھی جاؤں، میں کراچی بھی جاؤں، میں پشاور بھی جاؤں. ارے آپ بنی گالا نہ رہیں، آپ زمان پارک چلے جائیں، جہاں مرضی. آپ کے پیچھے عاشقان کا ایک ہجوم ہوگا، وہ کہیں گے جیسے سیلفی کھچانی ہے، ٹک ٹاک ہو رہا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ان کے گھر کے باہر وہ زمان پارک وہ پہنچے ہوئے ہیں، باہر لوگوں کا ہجوم ہے، عاشقان کھڑا ہوگا، فائن، وہ مطالبہ کریں گے آئیے ہم سے خطاب کیجیے. نہ کریں گے خطاب نہ کریں. نہیں، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پچھلی دفعہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. ایک بات بتاؤں، آپ کو لگتا ہے عمران خان ایک سمجھدار سیاستدان نہیں ہے، لیکن میں تو سمجھداری پہ، میں تو بلکہ اس پہ میں تو کوشچن کر ہی نہیں رہا ہوں یار. میں لوگ سمجھتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے جس طرح عمران خان نے سیاست کھیلی، یار یہ جو وکلا ہیں، زیادہ تر وکلا نے عمران خان صاحب نے مذاق، میں آپ پلیز مجھے بولنے دینا، ان وکلا نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ذلیل کرانے اور پھنسانے میں کوئی میجورٹی آف دم، سارے نہیں. اب آ جائیں اوورسیز پاکستانی، شہباز گل جیسے 2 نمبر 2 نوسر باز، سن لیں نا، یہ ہزاروں لاکھوں روپے یوروز میں، پاؤنڈز میں اور ڈالر میں کماتے ہیں، اور فائدہ انہوں نے آج تک ٹکے کا نہیں دیا سوائے قرارداد کے. اس کے باوجود اور 90% عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ ملی ہوئی ہے طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے. اس سب حالات میں جس طرح عمران خان نے سیاست کھیلی ہے اس کو سلیوٹ پیش کرنے کو دل کرتا ہے. پہلے مذاکرات ہوئے، کیا ایک بھی بات عمران خان نے باہر نان سیریس ہو کے کی؟ روز ملتے ہیں نا صحافیوں سے، نہیں کی. تو وہ کمٹمنٹ کے پکے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ سیاست میں کمٹمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے. وہ کھڑے ہیں جیل کے اندر. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا
कहीं भी बात होती है तो भाई मेरे बात ये है कि अब मुझे पता है कि आपको वो ब्रेक का कह रहे हैं, मैं आपसे दोबारा कह रहा एक हूँ। ब्रेक ले ले भाई, यहीं से जोड़ देते हैं, बार बार कह रहे हैं या असल यहीं से शुरू करेंगे, एक ब्रेक ले लो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप कुछ बोल रहे थे, इसको कंप्लीट कर यार मैं एक सीधी सादी बात कर रहा हूँ कि मेरा आपके साथ मैं सिर्फ इस बात पे एक नुक्ते पर जोर दे रहा हूँ कि लचक खाली एक जानब से नहीं, दूसरी जानब से भी दिखाई गई है, वरना ये मुज़ाकरात आगे ना बढ़ते। दिखाई जाएगी, जुमला दुरुस्त कर लें आप। मैं बहरहाल मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने 3 शराइत का जिक्र किया, मेरे पास उनका इल्म नहीं है। मुझे ये पता था कि तारीख ये होगी जिस दिन मुज़ाकरात वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसमें जब आपके सामने सुना था जो बातचीत जो हुई थी, जो बंदा हमें कह रहा था को 30 जनवरी 31 जनवरी की बातें हो रही थी ना, हो रही है। ओ भाई, कौन कर रहा है? 31 जनवरी की बातें हो रही थी। 31 जनवरी इमरान खान साहब ने कहा, 30 का मतलब वो 30 जो हो जाए या 31 हो जाए यार, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल क्यों है ये डेट? इस तरह की वो मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि ये गालिबन इस वजह से कहा जा रहा है कि ये फर्ज किया गया है कि 20 जनवरी को चूंकि वो अपना यार ट्रंप आ जाएगा, जैसे ही ट्रंप आ जाएगा तो वो, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ। दूसरी तरह बात यह है कि जिस किस्म की सूरत हाल है, बहरहाल आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आप पसंद करें या न करें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो रहा है, और वो हकीकत भी है। और सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि आप और मैं जो भी बात करते हैं वो ये कहते हैं ये झूठे हैं, ये लोग जो हैं बिल्कुल हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब उसके बावजूद बात यह है कि जो हक सच की बात भी होती है वो हमारी इन्हीं बातों से ही निकाल के क्लिप चलाए जाते हैं। मसलन आज एक खातून सबा कमर साहिबा, उनका वो चल रहा है, तो बताया एक्ट्रेस का, उन्होंने वो कल वो प्रोग्राम में कर रही थी, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि आजकल बात नहीं होती, ऐसा महसूस होता है गुंडा राज है। अब ये गुंडा राज की बात वो करती है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हेलो, वो ऑन एयर भी जाती है, रिपीट में भी चलती है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है कुछ बात नहीं की जा सकती। आ गई समझ? बहरहाल मैं जो हूं ना, मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप रोजाना बदकिस्मती हमारी, और ये भी एक हवाले से हम सहाफियों के तौर पर हम हॉस्टेज बन चुके हैं। अडियाला से शुरू, अडियाला से खत्म। एक पॉइंट बात सुनो मेरी, अगर आप वाकई ये समझते हो कि नहीं निकलेंगे, नतीजा निकलेगा कि नहीं, आपको लगता क्या फील? दोनों तरफ से लचक दिखाई जाएगी तो होगा, वरना नहीं। चलो कंडीशनल हो गया दोनों तरफ से, मैं दोबारा कह रहा हूं, दोनों तरफ से। और अगर इसमें से कोई खैर की उम्मीद होती तो ख्वाजा आसिफ जो है वो अभी से ढोल बजाना शुरू कर देते कि जागते रहना, साढ़े दिन रहना, वगैरह वगैरह। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं दियानतदारी से अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं जेन्युइनली मैं ये चाह रहा था, हम क्यों यार 2 जनवरी को होने हैं मुज़ाकरात, आज हम इस बात पर गौर करते कि यार ये जो ट्रंप ने अपना नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया है, ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके इंडिया के साथ क्या मरासिम है, ये चीन का कितना दुश्मन है, और ये पॉलिसी साजी में कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। तो बता दिया ना आपने, नहीं बताया, फिर बता देंगे, वो दूसरा नहीं बताया। अच्छा, दूसरा मैंने ये मेहनत कर रखी थी, क्यों लोग इस तरह की बात करते हैं। मुझे कम से कम ये अडियाला से शुरू, वो कहते हैं कि जनाब बात सुने मेरी, जिक्र हो गया कि जी बहुत पॉपुलर है, मकबूल है, कबूलियत नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसकी तो बात करें। अब आजकल तुम्हें पता है शादियों ब्याहों का मौसम है, ठीक, आप यकीन माने मुझे कम से कम 10 खवातीन जिनको मैं नहीं जानता था, वो मेरे पास ये ऐसे ही फंक्शंस में खुद तशरीफ लाई, उनकी मेहरबानी। उन्होंने कहा जी आप नुसरत जावेद हैं जी। उन्होंने कहा जी आप बताइए, ये हुकूमत रोजाना ढोल पीट रही होती है कि महंगाई कम हो गई,
آپ کبھی آپ نے گروسری خریدی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں خریدی. آپ کی بیگم صاحبہ ہے ادھر؟ میں نے کہا جی وہ ادھر ہے. اگر آپ کہیں، میں نے کہا وہی اس کے، تو میں ان کے پاس چلتی ہوں اور وہ بتائیں آپ کو کہ کیا گزشتہ 2 مہینے میں وہ جو گروسری کے پیسے اگر خود خریدتی ہیں یا منگواتی ہیں ملازم کے ہاتھوں، کیا ان کو کم پیسے دینے پڑ رہے ہیں؟ میں کہا نہیں جی وہ تو مجھ سے پیسے نہیں لیتی ہیں، لیکن 2-1 مرتبہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ کچھ پیسے تھے. تو میں حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو حساب ہے، اور میں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. مجھے یہ کہا کہ نصرت یہ کیا چھاپتے رہتے ہیں یہ اخباروں میں یہ. اور واقعی میں نے آئی ایم گریٹفل کہ ڈان میں یہ انہوں نے یہ باقاعدہ ایک اسٹڈی کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک لوگوں کا ہے اس میں انہوں نے ایک ایک بندے کا حساب لگا کر اس ٹائپ کی یہ چیزوں کا، کبھی اس وقت مثلاً کہ اس وقت بڑا گوشت غریب آدمی بیچارہ کو خریدتا ہے، وہ کس بھاؤ مل رہا ہے، دالوں کا کیا ریٹ ہے، دالوں کا کیا ریٹ ہے، کوکنگ آئل کا کیا ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد باقاعدہ لوگوں سے پوچھا ہے. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی پہلے میرا 20,000 روپے میں میں اپنے گھر کا سودا صرف جو ہے چلا لیتا تھا، اب ناممکن. اب کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ جی 35 سے کم کی بات نہیں. اب ایسے عالم میں جب آپ اس طرح کے اعداد و شمار بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ کہ آج ریکارڈ توڑ دیا اسٹاک ایکسچینج نے، تو لوگ کیا یہ سمجھنے کو مجبور نہیں ہیں؟ ہم انہیں باقاعدہ دھکا دے رہے ہیں کہ جی وی آر ہیئر ٹو اسپن فیل گڈ اسٹوریز اباؤٹ دا گورنمنٹ. لیکن نمبرز تو بہتر ہوئے ہیں نا سر. یار بات میں یہ نہیں کہہ رہا. انفلیشن ریٹ 30 سے ایک اوپر عام آدمی کی جب سنگل ڈیجٹ میں دیکھو جا چکا میرے ہے. پیارے بائیڈن کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہ وہ کالمسٹ جن کو اکنامکس میں نوبل پرائز ملا ہے، اعداد و شمار کی مدد سے، ٹھوس اعداد و شمار کی وجہ سے ریپیٹڈلی لکھتے چلے گئے اپنے کالموں میں کہ جی ریئل ٹرمز میں انفلیشن افراط زر کم ہوا ہے. لیکن الیکشنز کے رزلٹ دیکھیں امریکہ میں لوگوں کا وہی بات رہی. بڑا دھچکا معاشی حالات نے پہنچایا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ لیونگ ایکسپینسز، کچن ایکسپینسز، کہ میرے کچن کا، میرے باورچی خانے کا خرچہ اگر جوں کا تو ہے. اور یہاں تک سٹڈی ہوئی ہے کہ فرض کرو تمہاری آمدنی بڑھ جائے، مثال کے طور پر اگر ابھی تم 1 منٹ ہے میرے پاس کمانڈر. 100 روپے دہاڑی لیتے ہو، یہ باقاعدہ سٹڈی ہوئی ہے، تو تمہاری آمدنی لیٹ سے 150 روپے کر دیا جائے روز کی دہاڑی، اور قیمت اتنی ہی رہے یا اس سے تھوڑی سی کم ہو جائے جو تمہاری 100 روپے دہاڑی پہ تھی، تو تم کہو کہ جی دیکھیں مہنگائی کم، یعنی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ فیل گڈ ٹھیک ہے، فیکٹر. وہ نہیں فیل گڈ فیکٹر نہیں بنا سکے گی گورنمنٹ. اس کے لیے ٹائم چاہیے نا سر. دیکھیں فوری طور پہ اوپر کے نمبرز ٹھیک ہو جائیں تو پھر نیچے ایک یار یہ ایوب خان کے زمانے سے ہم سن رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن تھیوری. ہاں ٹرکل ڈاؤن تھیوری کہ ایک مثلث ہوتی ہے، اس کے اوپر جب آئیں گے تو اس میں ان 10 سالوں کے بعد آئے تھے کہ جی 20 خاندان ہیں وہ ہر کاروبار کے مالک ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تھا، یہ اسی زمانے سے تو شروع ہوا تھا یہ 20 خاندانوں کا جھگڑا. چلے لیکن تو جی اوپر کی ٹپ سے پھر آہستہ 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 ٹرکل ڈاؤن پہ تھیوری. جانا ہے. کیا یہ جو عام شہری کے ہاؤس ہولڈ کا مسئلہ حل ہو پائے گا کچھ مہینوں میں؟ فی الوقت تو ایسی کوئی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی صورتحال عملی طور پر نظر نہیں آتے. چلو جی، غریب کو اپنا فکر خود کرنا ہے، حکومت کے بس کی بات نہیں. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مجھے پھر دوبارہ اڈیالہ کی طرف لے جاؤ. میں بار بار جو تمہیں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس ملک کے ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں،
हमारी ये कोशिश होती है कि हम सबसे पहले उसके बारे में बात करें। अब ये कुर्रम का जो वाकया हुआ, बड़े अरसे से हम इससे बात कर, आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। हमने कम से कम इसके लिए 2 नहीं तो 3 मरतबा जो है वो फखर काका खेल को कहा कि यार तुम पूरी खुद से भी तगदों के बाद की, बात अलग से से हमारी कहा। और बाकी लोगों से भी अपने तौर पर भी हम लगे रहे। इतना ज्यादा ढोल और शोर मचाने के बावजूद अभी तक वो सड़क तो बंद है, यानी कुर्रम का रास्ता नहीं खुला है। लेकिन लोगों ने कराची में सड़कें बंद करना शुरू कर दी हाँ वो भी इसी कुरम वाक्य को लेके कि भाई कुर्रम की सड़क खोली जाए। 12 जगहों पे धरना है। ओ भाई, अगर ये धरना करना है तो जाके उधर करो ना, ये पेशावर में। ठीक कह रहे हैं, सूबाई हुकूमत उनकी है ना, कभी जिनके पास 18वीं तरमीम के तहत अख्तियारात हैं। हाँ। इसके अलावा एक और धरना वैसे बलूचिस्तान में भी था। लेकिन इससे पहले कि हम इधर उधर भटक जाएं, मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे साथ मेहरबानी की है हमारे समर साहब हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे, समर अब्बास ब्यूरो चीफ समर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें बराए मेहरबानी ये बताएं कि ये जो धरने हो रहे हैं ये कितनी जगहों पर हैं, और आपकी इन लोगों से बात हुई कि यार कराची में आपको सड़कें बंद करने से क्या मिलेगा, और ये कौन करवा रहा है? बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद सर। बात यह है कि जो कराची के अहम मुकामात है वहाँ पे ये एहतजाजी धरने जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें अब 11 मुकामात पर बताया जा रहा है, जिसमें एम ए जिना रोड मरकजी जो इनका धरना है नुमाइश चौरंगी पर, जबकि इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड पर जो सफारी पार्क है हजारा गोट, इसके फ्रंट पे यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल जो है वो बंद किया गया है। जबकि अबुल हसन उस्मानी रोड है, इसके साथ साथ 5 स्टार चुरंगी है, सरजानी टाउन केडीए है, आयशा मंजिल के करीब है, जबकि अंचोली मामबारगा के करीब जो है वो ट्रैक जो है वो बंद किया गया है। जौहर मोड़ और कामरान चुरंगी पर भी मुजाहिरीन जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात, अब कुछ देर पहले जो अल्लामा हसन जफर नकवी जो कि MWM के रहनुमा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुमाइश चुरंगी पर, और उन्होंने कहा है तमाम मुजाहिरीन से कि एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। सिर्फ एक ट्रैक? जी, एक ट्रैक के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें की कि जो शहरी हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम एक ट्रैक जो है वो खोल रहे हैं। जबकि गुज़श्ता रोज जो मरकजी रहनुमा है सेनेटर, उनके भी एक वीडियो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रास्ते बंद करना गुनाह है और रास्ते खोले जाएं। ताहम उसके बाद जो है शारा फैसल पर जो धरना था नाथा खान पर, वो दोनों ट्रैक जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए थे। मलीर 15 पर जो धरना था उसके भी शुरा जो है वो उन्होंने भी एक ट्रैक खोला। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक ट्रैक खोलने के लिए जो है वो मुजाहिरीन उस तरफ जा रहे हैं। जौहर मोड़ पे भी ट्रैफिक पुलिस ने ये कंफर्म किया कि अजीब सी बात है। देखिए भाई समर, आपने हसन जफर नकवी साहब जो हैं, इनकी जमात ये बाकायदा तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। जी जी, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी इनका बंदा शामिल, इनका इनपुट सबसे ज्यादा राजा नासिर अब्बास साहब का, अल्लामा नासिर अब्बास साहब का, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब का, यानी कि तहरीक इंसाफ के लोगों से ज्यादा इन्होंने जो पॉइंट्स बताए थे उनको ज़हन में रखते हुए मुज़ाकरात की इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। तो इनको ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि भाई इसमें कराची के शहरियों का क्या है? और इस तरह तो बजाय हमदर्दी के लोग जो हैं वो पारा चनार कहेंगे जी वो उधर है तो हम किस चीज की सजा भुगत रहे हैं, हमने तो बंद नहीं किया है। ये सवालात हुए हैं उनके साथ या नहीं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि इत्तेहादी तो है, जो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। ये अवाम भी सवाल कर रहे हैं कि कराची ही क्यों टारगेट किया गया इस दफा। और इस जो 7वां रोज था धरने का, 7 रोज से शहरी काफी परेशान भी दिखाई दिए, और सड़कों पर जो ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल थी उसमें जो शहरी हैं वो काफी ज़हनी अज़ियत का शिकार हुए हैं।
کئی لوگوں کی فلائٹیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی، کئی لوگوں کی فلائٹیں چھوٹ گئیں. بہت مشکل صورتحال تھی کیونکہ ناکا خان والا جو دھرنا تھا اس سے ایئرپورٹ آنے جانے والے مسافروں کو جو ہے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یہ واقعی سنگین صورتحال تھی. لیکن اب ایک اور جو خطرناک بات سامنے آئی ہے وہ اہل سنت والجماعت نے جو ہے وہ دھرنے دینے کا اعلان کر دیا کراچی کے جو مختلف مقامات پر. انہوں نے کہا کل سے ہم دھرنے دیں گے، اگر یہ دھرنے ختم نہیں ہوا تو کل سے ہم دھرنے پہ بیٹھیں گے. کیوں دھرنے وہ کیوں دھرنا وہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ وہ بھی کرم ایجنسی کے حالات پہ اور جو کراچی میں جو دھرنے دیے گئے ہیں اس کے انہوں نے کہا اگر یہ دھرنے ختم نہیں ہوئے کراچی میں تو ہم بھی کراچی میں دھرنا دیں گے. اور انہوں نے 60 کے قریب مقامات جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. اگر یہ اہل سنت والجماعت بھی دھرنے پہ آ جاتی ہے کل اور یہ دھرنا جس طرح انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے تو اس سے پورا کراچی جو ہے وہ جام ہو جائے گا. نہیں تو کیا صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی انیشیٹو بھائی بھی کچھ لے رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا، یہی تو میرا رونا تھا کہ ہم لوگ جب پارا چنار کی سب سے پہلے جو ہے اس پروگرام میں ہم نے شور بچانا شروع کیا کہ بھائی وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اسی پروگرام میں ہم لوگوں نے شور بچایا کہ بھائی وہاں پہ 130 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے. اب لیکن یہ جو ابھی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ تو پھر ہونا تھا کہ بھئی آپ بجائے وہاں احتجاج کرنے کے آپ نے کراچی میں سڑکیں بند کر دی تو اچھا پھر ہم بھی کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ کی آگ جو ہے وہ کراچی میں بھڑکانا چاہ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو کیا اس سلسلے میں سندھ حکومت کوئی یعنی کہ انیشیٹو نہیں لے رہی کہ فریقین کو بٹھائے اور سمجھانے کی کوشش کرے؟ جی نصرت صاحب، آپ کا جو بڑا اہم سوال ہے اور اس حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں کل ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے جاوید عالم اوڈو، انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات تو نہیں کہوں گا، انہوں نے بات چیت کی تھی علامہ حسن ظفر نقوی سے نمائش پر جا کر، جس کے بعد تھوڑی سی نرمی آئی. لیکن اگر حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ کسی حکمراں جماعت کے ایم پی اے منسٹر یا کسی اہم شخصیت نے ان لوگوں سے رابطہ کیا ہو یا ان سے شہر قائد میں بات چیت کرنے کے لیے کوئی بات کی ہو. حکومت کی جانب سے ان کو انگیج نہیں کیا گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے وہ بھی وہ تو آپ کو ابھی بھی اب یہ جو اب نیا جو ایک آیا ہے ایک ڈیمینشن اور ایک نیا جو الٹیمیٹم آیا ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سطحی حکومتی کو رابطے کیے جائیں گے ان لوگوں سے کہ بھئی جانے دو یار؟ ہاں نہیں بالکل. دیکھیں نصرت صاحب، یہ جو صورتحال اب آج ڈیولپ ہوئی ہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اگر کل اہل سنت والجماعت کے جو کارکن ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں دھرنوں پہ جو کہ 60 مقامات بتائے جا رہے ہیں تو اس سے تو پورا کراچی مفلوج ہو جائے گا. اب ایم ڈبلیو ایم کے جو رہنما انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. کرم جو ایجنسی ہے پارا چنار میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بالکل افسوسناک ہیں، اس میں قیمتی جانیں گئی ہیں دونوں طرف سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام جو ہیں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو شیعہ سنی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں کا مسئلہ ہے کرم ایجنسی کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پس عوام رہی ہے. بالکل جو عوام ہے کراچی کی وہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے. ویری رائٹ جی. سمر بھائی ٹائم ختم ہو گئے. نو صاحب ویسے یہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پہاڑوں میں محترم کے لوگ شاید 80-82 دن ہو گئے ہیں، ان کی آواز اس طرح نہیں پہنچی جس طرح کراچی کہ بڑے شہر کی سڑکیں بلاک ہوئی اور سارے پریشان ہیں. یار تو اب ایسے بھی مت کریں آپ. ہم لوگوں نے شور مچایا تھا نا، نہیں ہم نے کیا بٹ لوگ نظر انداز کرتے رہے تھے بٹ جو ہے اس وقت یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا بخدا. اور ابھی معاملہ سمر بھائی جو بتا رہے ہیں وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. حکومت کو چاہیے کہ ان کو انگیج کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.